بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم دوستو اور بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ اور جو تعلیمات قرآن مجید اور حدیث پاک دونوں کے ذریعے سے پیش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے بتایا پوری زندگی میں۔ اس لیے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک اور حدیث کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک آیت میں کر دیا، سب کا خلاصہ آ گیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اسوۃ کہتے ہیں نمونے کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کس چیز کو کہتے ہیں آپ حضرات سمجھتے ہوں گے اس کو، کہ جب مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو بنانا ہو اور کسی کو بنانے کے لیے دے، مثلا یہ ہے کہ آپ کا پینٹ بنانا ہے، کرتا بنانا ہے، ٹوپی بنانا ہے، عمامہ بنانا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نمونے کے طور پر ایک کرتا اپنا دے دے، تو یہ دے دیتا ہوں میں آپ کو، یہ کپڑا ہے اور یہ کرتا ہے، اسی نمونے کا آپ بنانا۔ تو وہ ٹیلر یہ کرے گا کہ اس کو اچھی طرح دکھے گا، کھلے گا، بھالے گا، اس کو ناپے گا اور اس کو ادھر سے دیکھے گا، ادھر سے دیکھے گا، اس کے بٹن دیکھے گا، اس کا گریبان دیکھے گا، اس کا پیچھے کا حصے دیکھے گا، آگے گا، اور تیار کرے گا۔ جب تیار کرنے کے بعد اگر نمونے کے اندر کچھ فرق آ گیا تو جو آدمی جس نے کپڑا سلانے کے لیے دیا ہے اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم آپ نے برابر نہیں بنایا، ہم آپ کو سلائی نہیں دیتے۔ مثلا یہ ہے کہ اس نے جو ہے ایک بالش لمبا کر دیا یا چوڑا کر دیا، تو آپ کہیں گے کہ آپ دیکھ لو یہ تو آپ کو دیا ہے، ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، بلکہ ہم آپ کے اوپر جرمانہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کپڑا بگاڑ دیا۔ اس کا نام ہے نمونہ۔ اس چیز کو حق تعالیٰ جل شانہ نے پورے قرآن مجید اور حدیث کا خلاصہ قرآن حکیم کے اندر بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یہ قرآن پاک اور یہ حدیث پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال ہیں، اس کے اوپر عمونہ کرنے کے لیے، اس کو اپنی ذات پر ڈالنے کے لیے، فٹ کرنے کے لیے نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ تم کرو، جس کو نہیں کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی جس لائن سے لی اسی لائن سے تم ترقی لے سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ترقی، دین کا پھیلانا، دین کی دعوت، یہ اسی لائن سے کرو گے جو لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس کے اندر رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسلام سے خروج کا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہی طریقہ ہوگا۔ اور پھر قرآن حکیم کے اندر جتنے طریقے اخلاق کے آئے ہیں، زندگی گزارنے کے آئے ہیں، ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، عورت اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے، باپ بیٹے کا کیا سلوک ہو، بیٹا باپ کا کیا سلوک ہو، ساس بہو کا کیا سلوک ہو آپس کے اندر، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اپنے شہر والوں کے کیا سلوک ہو، پھر عام مومنین کے کیا سلوک ہو،
حتیٰ کہ کفاروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بلی اور کتے سے کیا تعلق ہو، فرمایا وہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا اور کر کے بھی بتایا۔ تم اس سے ہٹ کر چھک کر اگر دین کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہو، فرمایا یہ محالست دنو، یہ پاگل پنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس میں کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ میں نے کہا سب کا خلاصہ قرآن پاک میں ایک آیت میں کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ، اور ذات عالیہ میں آپ کے اقوال مبارک بھی داخل ہو گئے، آپ کے افعال مبارک بھی داخل ہو گئے، اعمال بھی داخل ہو گئے، آپ نے جو کر کے بتایا اور جو کہا مجلسوں کے اندر وہ بھی، وہ ساری باتیں، فرمایا اس کو تم لائیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اور جو ہے دین پر چلنے کے لیے ہمارا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نماز کے اندر قبلے سے ہٹ گئے نماز فاسد ہو جائے گی۔ دین میں اگر حضور کے قبلے سے ہٹ گئے، یعنی حضور کے اعمال قبلہ ہے، اس سے ہٹ گئے تو ہم دین سے ہٹ گئے۔ نمونہ نہیں، نتیجہ نہیں ملے گا بھائی، نتیجہ تو ملے گا نا۔ ہاں، آپ جیسا چھوٹا بچہ پڑھتا ہے، اس کو ابا پڑھنا ہے، ابا، تو کہیں گے الف کے اوپر زبر اور بے کے اوپر تشدید ہوتی ہے، تو الف بے اب، بے جبر با، کیا ہوا؟ یہ ہجے کی ہم نے الف بے جبر اب، بے جبر، کیا نتیجہ نکلا؟ ابا۔ اور اگر جو ہے کوئی آدمی کے بے سے بت، ابا نکلے گا ایسا کہ ہجے تو جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور رواں پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، یا رواں پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے، ہجے غلط کرتا ہے۔ ہمارا نماز کے اندر قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اگر نماز کے اندر بیت اللہ شریف سے ہٹ گئے، ٹیڑے ہو گئے تو نماز ہوگی نہیں۔ یا ہم سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے اور بنانے کے لیے، بتانا بھی ہے اور بنانا بھی ہے، اس کے لیے قبلہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم دیکھو، اندھا دھند کام مت کرو، جس کے جو سمجھ میں آ گیا وہ کام کر لیتا ہے اور کہتا ہے اس کا نام دین ہے۔ ہرگز نہیں، ہاشا وکلا، اللہ پاک کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس کی سمجھ میں جو آ جائے اور اپنی سمجھ سے وہ دین کا کام کرنا چاہے، وہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتایا ہے اور لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے کامیاب ہونے والے، جن کو قطب کہے، ابدال کہے، غوث کہے، اولیاء کہے، صحابہ کہے، تابعین کہے، اللہ والے کہیں، جن کی اللہ جل شانہ نے بھی قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ان دوستوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے اپنے اعمال کا قبلہ حضور کو بنایا ہے۔ آگے ہے الذین آمنوا، ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، پورا اپنے بدن کے اندر تقوی بھر لیا۔ تقوی کا معنی یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال بھر لیے۔ دین نہیں پھیلتے، لوگوں نے پچھلے زمانے میں دین پھیلانے کے لیے بڑے عجیب کرتوت کیے، اور آج بھی چل رہا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے آگے راس میں کہ ڈھولک بجاؤ اور باجا بجاؤ، بہت سارے لوگ آئے اور پھر ان کو اسلام پیش کرو، لیکن تم سمجھو تو صحیح کہ یہ اسلام پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے، یہ تو حرام ہے۔ حرام طریقے سے اسلام پھیلانا کس نے کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیلایا ہے کبھی حرام طریقے سے؟ وہاں سے ہٹو گے تو کام نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے لے کر آج تک جتنے کامیابی کے راستے پر لگ رہے ہیں اور جو لگیں گے، بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جس صدی کے اندر مسلمان وہ طریقوں کو اپنائیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کامیابی ان کے قدموں میں ڈالیں گے۔ اور اس پر قرآن پاک کی آیت شاہد ہے، خالی بزرگوں کا قول نہیں پیش کرتا ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو سربلندی ہوگی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ تمہاری سمجھ کے ساتھ جو تم کام کرو گے اس سے نہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے اعمال کے اندر کعبہ اور قبلہ بناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو، ورنہ نہیں، ورنہ پھر ایسا ہوگا نہ دنیا ہی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ہی ملی نہ وصال صنم، دنیا بھی نہیں ملی اور صنم
بت کا وصال بھی نہیں ہوا، نہ خدا کا وصال ہوا، نہ بت کا وصال ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے دین کے اندر قبلہ و کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ دیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ و کعبہ، قرآن پاک حدیث میں جتنے، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اے ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرو۔ فرمایا تم نے قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ جو ہے اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات میں سب سے بلند اخلاق والے ہو۔ فرمایا یہ ہے آپ کے اخلاق، ایک آیت میں آگے۔ اب کا پورے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، جو قرآن پاک وہ حضور، جو حضور وہ قرآن پاک، اتحاد ہے، اتحاد ہے۔ جو قرآن پاک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک۔ آپ نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو کر کے بتایا۔ فرمایا ایک چیوٹی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ایک چیڑی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر اس کے حق کو بھی ضائع کیا تو قیامت کے میدان میں سوال ہوگا۔ کیا تم نے پڑھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک کو کہ ایک رنڈی، فاحشہ، زانیہ اور جو ہے بہت ہی نالائق اور بدماش جو جہنم کے اندر جانے کے قابل تھی، ایک بلی کو جو ہے، ایک کتے کو جو ہے پانی پلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اللہ جل شانہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا مستحق قرار دیا۔ ایک کتے کے اوپر رحم کرنے سے، ایک کتے کو پانی پلانے سے۔ اور جبکہ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ سنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمن آرا نہ کر دنگ تنگ، تو راکی میسر سودی مقام کے بادو ستانت خلاف است جنگ۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ و کعبہ مال میں بناتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ سنیدم کے مردان راہ خدا، اللہ والے قطب ابدال غوث صحابہ تابعین یہ سب آ گئے راہ خدا میں، مردان راہ خدا میں۔ دلے دشمن آرا نہ کر دند تنگ، دشمن کے دل کو بھی انہوں نے نہیں ستایا۔ فرمایا تو را کے میسر سودی مقام، اے مسلمان تجھے یہ مرتبہ اب کیسے حاصل ہوگا؟ کیوں کہ تیرا حال یہ ہو گیا ہے، تو اخلاق کی گراوٹ کے اندر اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے کہ تو غیر دشمن تو دشمن، با دوستانت خلاف است جنگ، تجھے تو اپنے گھر والی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی اور بیر ہے۔ کیسے پہنچے گا تو؟ تلسم نہ رسی بکعبہ اے رابی، اے کعبہ کو جانے والے رابی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ کیوں؟ پیرا کہ تمی روی بترکستان، تم نے جو راستہ لیا ہے وہ ترکستان کا لیا ہے۔ ایک کتے پر رحم کرنا یہ اسلام کی خصوصیت کے اوپر ہے، خصوصیت ہے۔ ایک بلی کے اوپر رحم کرنا اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو انسان کیا ہے نا؟ اور سعدی نے کہا، سعدی نے انسانوں مسلم غیر مسلم سب کو داخل کر کے یوں کہا، بنی آدم ماذائے یک دیگرن، یہ ہے کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو دین کو سمجھو تو کامیابی ہوگی۔ میں نے جو سمجھ لیا، دین دھڑ دھڑا کا نام نہیں ہے، دین مار ڈالنے کا نام نہیں ہے، دین سروں کو پھاڑنے کا نام نہیں ہے، دین بے ظلمی کا نام نہیں ہے، دین اسلام بے رحمی کا نام نہیں ہے، دین اسلام۔ سمجھو، کچھ سمجھو۔ سعدی کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرن، بنی آدم کے معنی کل انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ خرستی ہو، چاہے وہ ہندو ہو۔ بنی آدم آزائے یک دیگرن، سب ایسے ہیں جیسے ایک بدن کے جوڑ ہیں۔ یہ ایک بدن کے جوڑ ہے، ایک بدن کے جوڑ میں انگلی آ جاتی ہے، ہاتھ، پیٹ، ناک، کان، سر۔ کیوں کہ در آفری نسج یک جوہرن، اس لیے کہ ساروں کی پیدائش ایک ہی مٹی سے گویا۔ سعدی اس آیت پاک کی تفسیر کر رہے ہیں جو اللہ جل شانہ نے 26 پارے میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، اللہ نے بھی الناس کہا۔ سن صوفی سن، تو آئے گی عقل، تو آئے گا دین، تو آئے گی کامیابی پیروں میں، نہیں تو مرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ یاد رکھو آگے بات۔ کعبہ قبلہ بناؤ حضور کو۔ سعدی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم کوئی ہو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سب کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، تمہارا ماں اور باپ سب کا ایک ہے۔ کون؟ بابا آدم اور ماں حوا ایک۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر آگے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو سعدی کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرن،
کہ در آفرین اس یک جوہرن، فرمایا پیدائش میں سب ایک جوہر ہے. پھر کیا ہوگا؟ چوزوے بدر داورد روزگار، جب سارے بدن میں سے کسی جس کو تکلیف پہنچتی ہے، دیگر عضوہارا نمانت قرار، دوسرے حصے کو آرام نہیں رہتا. ایک انگلی دکھتی ہے تو یہ انگلی عید نہیں مناتی ہے، سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پیر یوں نہیں کہتا ہے میں خوش ہوں. آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ کی وجہ سے کان کو بھی تکلیف ہے، سر کو بھی، زبان کو، دل کو، سب کو. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ان کا ایک مرید آیا جس کو آپ نے بڑا مرتبہ بھی رکھا تھا. ایک دن خانقاہ میں آیا، سنو یہ قبلہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ساتھ مرید کا تھانوی کا اصلاحی سلسلہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ، اور بہت ہی اعتماد ہے تھانوی کو ان کے اوپر. تو ایک دن وہ آئے سفر کر کے دلی سے، ٹرین سے، اسٹیشن سے اتر کر خانقاہ میں آ گئی، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا ان کا جس کا قد چھوٹا تھا، جس کو اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹھنگنا کہتے ہیں. عمر بڑی تھی لیکن قد اس کا چھوٹا تھا. حضرت تھانوی ملاقات ہوئی، بیٹھایا سامنے، کہا کیسے بھائی خیریت سے؟ یہ آپ آ گئے. کہا بچوں کو بلائیں. کہا قد آپ کا بڑا، بچہ تو اتنے سال کا ہے، کہا اتنے سال کا، قد بہت چھوٹا ہے، قد اس کا بہت چھوٹا ہے. کہاں حضرت ایسا ہی ہے، دعا کر دیجیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم گاڑی سے آئے کہاں؟ کا ٹکٹ تو پورا ہی لیا ہوگا. نے کہا نہیں حضرت، اس کا آدھا ٹکٹ میں کام چل جاتا ہے. میں نے تو پوری لی لیکن اس کا تھا 15-20 سال کا، لیکن آدھی ٹکٹ میں کام. فرمایا خبردار نکل جا یہاں سے، میری خانقاہ سے اسی وقت اٹھ جا، فوراً اٹھ جا. تو نے حرام کام کر کے یہاں آیا ہے. فرمایا صرف نماز روزے سے دین نہیں بنتا ہے، وظیفے وظائف سے نہیں بنتا ہے. تم نے حکومت کا نقصان کیا ہے، تم نے آدھی ٹکٹ ہے، حکومت کا پیسہ حرام کا تم نے کھایا ہے. تم پکے مومن نہیں ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہو، ہٹ جاؤ یہاں سے. اس کے بعد کبھی بھی ان کو خانقاہ کے اندر نہیں آنے دیا. جب انہوں نے بہت کوشش کی تو لکھ دیا کسی اور بزرگ کے اوپر کہ ان کی اصلاح کی جائے. میری اور ان کی طبیعت میں اچاٹ ہو گیا. دیکھا، اگر وہ کہتے نماز قضا ہو گئی تو اتنی نہیں پڑتی. وہ کہتے روزہ تو نظر بد ہو جاتی تو اتنی بات نہیں ہوتی. زنا کاری تک بھی کہتے تھے تو اتنی بات نہیں ہوتی. لیکن تم نے حق ضائع کیا، حکومت کا، ہندوستان کی حکومت کا تم نے حق ضائع کیا کہ ٹرین کی آدھی ٹکٹ پر. فرمایا یہ تو قرآن پاک کو تم نے تمہارے زام کے اندر تم ٹکڑے کر رہے ہو. فرمایا کہ تمہارے سر پر امامہ ہے، داڑھی ہے، اور تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے کہ مولوی اشرف علی کا یہ آدمی ہے، اور تم نے یہ کام کیا. خبردار اب میرے پاس کبھی نہ آنا. حضرت تھانوی نے فرمایا میں نے اس لیے بھی کیا تاکہ میرے تمام مریدوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کیا ہے. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی ٹرین کے اندر بیٹھ جانا ہو اور جلدی سے بیٹھ جائے، بالکل ٹرین آ گئی اور بہت ضروری کام ہو بغیر ٹکٹ کے، تو فرمایا اگلے اسٹیشن میں اتر کر اتنا ہی ٹکٹ وہاں سے خرید کے اس کو پھاڑ کر پھینک دے گئے، حکومت کا پیسہ اس کو ادا کر دے. میں نے خود کیا ہے اس پر عمل ایک مرتبہ. حکومت کا ایک پیسہ ضائع کرنے کا اللہ جل شان ہو کہ یہاں تمہیں سوال ہوگا. جی ہاں میرے عزیزو، اور یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سارا 1-2-4 منٹ لے رہا ہوں، لیکن سمجھو میرے دوستوں میں کس موڈ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، دین کو سمجھنے پر، جو اس آیت کا خلاصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مقابلے میں آ جاؤ، خدا کے دین کے خلاف کرو گی، اللہ جل شانہ تمہیں کامیابی نہیں دے گا. سہارنپور سے سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پر تھانوی کو، اور حضرت کو کسی نے ہدیہ دیا تھا گنے کا ٹینڈ کا، جس کو سیڑھی بولتے ہیں گجراتی میں، اور اتنا زیادہ تھا وہاں کا مشہور. حضرت نے کہا جاؤ اس کو وزن کراؤ اور اس کی رسید لے لو. تو خادم گیا تو وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا، حضرت تھانوی بہت بزرگ ہستی تھی، غیر مسلم بھی بہت ہی ان کا اکرام کرتے تھے. کہا کس کا ہے؟ کہا بڑے حضرت کا ہے. کہاں بڑے حضرت کا ہے؟ تو خادم بیچارہ سمجھا نہیں دیا آیا. حضرت نے کہا کہاں ہے رسید؟ کہاں میں وہاں گیا اور کہا بڑے حضرت کا ہے. کہا نہیں. تو حضرت خود گئے اس کے پاس، کہا اس کا وزن کرا لو.
حضرت نے دنیا ہی کا بات بتایا ان کو، بھائی راستے میں کوئی پکڑے، کہا کہ راستے میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ہمارا گارڈ جو ہے آپ کے پیچھے ہی ہے، جب کوئی کہے تو ان کا نام بدلا دینا۔ کہا یہ آپ کا گارڈ کہاں تک ہے؟ تو کہا آپ کہاں اترنے والے ہیں؟ کہا میں ایک جگہ روڈ کی اترنے والا ہوں، وہاں کہا وہاں کہاں آگے وہ دوسرے گارڈ کو کہہ دے گا، پھر کہا اس کے آگے، کہا وہ دوسرے گارڈ کو کہہ دے گا، پھر نہیں ایک اور جگہ مجھے جانا ہے، کہا کہاں؟ کہا قبر میں جانا ہے، وہاں کون کہے گا؟ اسٹیشن ماسٹر کا منہ چھوٹا سا پڑ گیا، اس کا نام ہے اسلام، کسی کے حق کے ضائع نہ کرنے کو، جو وعدہ جن لوگوں سے کیا اس کو پورا کرو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، خدا نے چاہا تو کسی اور وقت کے اوپر اس مضمون کے اوپر تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ہم لوگوں کو چاہیے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اگر میرے اوپر اعتماد نہ ہو بڑے علماء سے جا کر پوچھو، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، موجود ہے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ امیگریشن کے ساتھ بھی غداری کر کے ملک کے اندر رہنا حرام ہے۔ جاؤ دیکھ لو ان کے ملفوظات میں، علامہ عثمانی زندہ ہے کہ اگر امیگریشن کے ساتھ تم نے غداری کی، جھوٹ بولا، بیٹے کو باپ بنایا، باپ کو بیٹے بنایا، بہو کو بیٹی بنایا، فرمایا اس ملک کے اندر زندگی گزارنا حرام ہے، نہ تہجد تمہاری قبول ہے نہ نماز تمہاری قبول ہے۔ کس خیال میں ہو دوست بزرگو؟ ہم جو سمجھ لیتے وہ دین تھوڑا ہے کہ سر پر ماما باندھ لیا، لمبی لمبی داڑھی رکھ لی، اس کا نام دین؟ یہ دین ہے لیکن اسی کا نام دین ہے؟ بالکل غلط ہے اس کا نام۔ اور میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ جب ہم نے جس ملک کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، شریعت مطہرہ ہم کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں نبھانا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر تم نے اس میں رکھنا ڈالا تو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کو چھوڑا، تو تمہارے اوپر دھبا نہیں، غیر قوم اسلام کے اوپر دھبا لگائے گی اور حضور پر دھبا لگائے گی کہ حضور کے ماننے والے ایسے ہیں۔ اسلام کو ایسا پیش کرو کہ چائنا کے اندر 8 مسلمان چائنا کے اندر تجارت کے لیے گئے، 8 کروڑ مسلمان ہو گئے ان کو خالی دیکھ کر، اخلاقوں کو دیکھ کر۔ ہم بینک میں جاوے اپنے اخلاق، پوسٹ آفس میں جاوے اپنے اخلاق، امیگریشن میں جاوے اپنے اخلاق، دیکھو اس طریقے سے کر کے دیکھو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر قرآن پاک کو کیا تم کم سمجھتے ہو؟ کیا قرآن پاک کے اوپر نعوذ باللہ شبہ ہے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اگر تم لوگ سیدھے ہو جاؤ گے، فرمایا سامنے والا خود بخود تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن فرمایا صرف جذبے سے کام نہیں چلتا ہے، صرف جوش کے ساتھ کام نہیں چلتا ہے، جوش اور ہوش دونوں ضروری ہے۔ ہوش کس کا نام ہے؟ قرآن پاک کو دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا۔ لیکن اس کو کون پا سکتا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صابر لوگ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، دیکھیں گے، وہ اس کو پا سکیں گے۔ اور کبھی غصہ آ جاوے تو اس کا آگے علاج بتا دیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اور ایک بات آخر میں بتا دوں، حکیم امت نہیں لیکن حکیم الاسلام ان کے خلیفہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے موطا امام مالک کی استاد ہے، میں نے موطا ان کے پاس پڑھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے استاد۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا استاد بگڑ جاتا ہے تو شاگرد بگڑ ہی جاتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں، ساری دنیا کے لیے تم کو اللہ نے استاد بنایا ہے، تم بگڑو گے تو تمہارے سارے شاگرد، ساری دنیا بگڑ جائے گی، اور تم صحیح ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گی؟ ساری دنیا۔ اس لیے میرے بھائی جو دوست و بزرگوں، ہوش کے ساتھ کام لینا، صرف جوش کے ساتھ کام نہ لینا، دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے، کس کے حقوق ہمارے اوپر، بلی کے حقوق ہے، کتے کے حق ہے، مسلمان کے حق ہے، غیر مسلم کے حق ہے، سب کے حق ہے، سب کے حق کو ہم کس طریقے سے نبھائیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ پھر جو ہے ہمیں ہی آخرت میں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اتنا جو خراب کیا تھا اس کا جواب دو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون کو نہ توڑو، قانون کی حد کے اندر نہ جاؤ، قانون کی گرفت میں نہ جاؤ۔ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں 28 سال سے کہہ رہا ہوں اس ممبر کے اوپر، 28 سال سے، اور حکومت بھی اس کو سنتی ہے اور سنا ہے وہ پہلے، اور ریکارڈ ہے ان کے پاس کہ قانون کو نہ توڑو۔ میں آج جب سے یہاں آیا ہوں تب سے کہتا ہوں، کسی بھی ملک میں جاؤ اس کے قانون کے خلاف نہ کرو۔ یہ قانون کا پورا کرنا قرآن پاک نے یہ بتایا ہے اور حدیث پاک میں یہ لازمی خصہ ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔